مولا آج کے بعد ہماری پکی توبہ، آج کے بعد گناہ نہیں کریں گے، پکی توبہ۔ پتہ ہے کس کو کہتے ہیں پکی توبہ؟ کیوں جی؟ ہمارے نزدیک پکی وہی ہے کہ مسجد سے باہر جائیں تو ٹوٹ جائے، ویسے پکی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لوگا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اللہ فرماتے ہیں لوگو پکی توبہ کرو، سچی توبہ کرو، ایسی توبہ کرو یہ دنیا کی رنگینی ہے، یہ دنیا کے مال و دولت ہے، یہ دنیا کی تمام رنگینی ہے مل کر تیری توبہ توڑ نہ سکے۔ ہم لوگ جب پھنس جائیں اللہ کے شکنجے میں، عذاب میں جب پھنس جایا کرتے ہیں، جب ہم لوگوں پہ زلزلہ آ جاتا ہے، اللہ نہ کرے ہم پر جب تیز بارشیں آیا کرتی ہیں، جب اللہ کی طرف سے حادثات آ جایا کرتے ہیں، وہ لوگ پکی توبہ کرتے ہیں لیکن وہ بھی توڑ بیٹھا کرتے ہیں۔ اور لوگوں یوں سمجھو اللہ ناراض ہے، مہنگائی کا طوفان آیا ہوا، اللہ ناراض ہے، ہر گھر میں بیماریاں موجود ہیں، اللہ ناراض ہے، ہر آدمی کوئی نہ کوئی پریشانی لیے پھرتا ہے، اللہ ناراض ہے، مہنگائی اتنی، کمائی تھوڑی، روٹی پوری نہیں ہوتی، لوگ اپنے بچے بیچنے کو تیار ہیں، عورتیں اپنی عزتیں نیلام کرنے کو تیار ہیں۔ اولادہ یہ میرے رب کا عذاب آ چکا، زمین ہلنے کا انتظار نہ کرو، آسمان گرنے کا انتظار نہ کرو، آسمان کے ستارے ٹوٹنے کا انتظار نہ کرو۔ رب کائنات نے آج زندگی دے دی ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں آج پکی توبہ کر لو، پتہ نہیں کل کی دہاڑی دیکھنا مقدر میں ہے یا نہیں، پکی توبہ کر کے دنیا سے چلے جاؤ، ادھر موت آئے گی، ادھر اللہ قبر کو جنت کا باغ بنا دیں گے۔ یہ جو قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا توبۃ نصوحا، دراصل بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا جس کا نام نصوح تھا۔ اللہ نے فرمایا توبہ ایسی کرو جیسی نصوح نے کی تھی، ایسی پکی توبہ کہ جیسی اس نے کی۔ یہ ایک بڑا خوبصورت نوجوان تھا لیکن جسامت اس کی عورتوں جیسی تھی، چہرے کا بڑا حسین تھا، چہرے پہ داڑھی نہیں تھی، جسامت اس کی بڑی نرم و نازک تھی۔ یہ آدمی اس وقت کے بادشاہ کی بیٹی شہزادی جہاں گہایا کرتی تھی اسے غسل دیا کرتا تھا، عورت بن کے عورتوں کا لباس پہن کر ان میں رہا کرتا، ان کا میل مساج اتارا کرتا، ان میں رہا کرتا، مال بھی ملا کرتا، تنخواہ بھی ملا کرتی، مزے بھی لیا کرتا، کئی مرتبہ توبہ کرتا، توبہ ٹوٹ جایا کرتی تھی۔ اللہ کی شان ہے، ایک مرتبہ ایسا ہوا شہزادی کو غسل دیا، تھوڑی دیر گزری، شہزادی کا بڑا قیمتی ہار تھا وہ گم ہو گیا۔ شہزادی نے جب کپڑے بدلے ہار نہیں مل رہا، سب کی تلاشی لینا شروع کی۔ شہزادی نے کہا جتنی بھی یہاں یہ عورتیں موجود ہیں وہاں صرف عورتیں تھی، کہا جتنی بھی عورتیں ہیں ان کے کپڑے اتار کر تلاشی لا، کسی نے اندر چھپا نہ رکھا، تلاشی لینا شروع کر دی، ایک کے کپڑے اترے تلاشی نہیں ملا، دوسری کے کپڑے اترے تلاشی نہیں ملا، یہی سلسلہ چل نکلا۔ اب نصوح کو بڑی پریشانی ہوئی، میرے کپڑے اتریں گے، میری تو عزت نیلام ہو جائے گی، انہیں پتہ چل جائے گا جو میں لذتیں حاصل کرتا رہا، دراصل میں عورت کوئی نہیں، میں تو مرد ہوں۔ یہ کہیں پیچھے جا کے درخت چھپ گیا، اللہ کے سامنے آنسو بہانے شروع کر دیے، مولا میری عزت بچا لے، آج میں پکی توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد میں یہ کام بھی چھوڑ دوں گا، کسی برائی کے قریب نہیں جاؤں گا، مولا میری لاج رکھ لے۔
اپنی عزت بچانے کے لیے توبہ کی. ادھر تلاشیاں ہو رہی ہیں. ادھر سے اتنے میں آواز آئی نسوں کی طرح اس کی تلاشی لو. رم سم آنسو بہنے لگے. مولا اب تو میرا راز کھل جائے, مہربانی فرما, اپنے بندے کی توبہ کو قبول فرما, پکی توبہ. ادھر آنسو بہائے نا جب پکی توبہ کی, اللہ نے اسی وقت قبول فرما. شہزادی نے کہا ہار مل گیا, چھوڑ دو, نسو کو کچھ نہ کرو, ہار مل گیا. شہزادی کے پاس نہیں گیا, وہیں سے گھر چلا گیا اور پکا ارادہ کیا اب یہ کام نہیں کرنا. اگلے روز شہزادی نے بلوایا تو اس نے پیغام بھیج دیا کہ میرے ہاتھوں میں درد ہے, میں نہیں آتا. شہزادی نے کہا ٹھیک ہے. کچھ دن اور گزر گئے. اس نے دیکھا میرا گزارا نہیں ہونا, بڑی بسترا اٹھایا, کہیں پہاڑ کے دامن میں جا کے بس گیا. نہ میرے پاس کوئی آئے نہ میں کسی کے پاس جاؤں, صرف اللہ میں لگا رہو. اب تو میں نے اپنی توبہ پکی رکھنی ہے, اب نہیں توڑنی. میرے رب نے میری لاج رکھ لی. میرے محترم دوستو, ہم نے زندگی میں کتنے گناہ کیے. کیا میرے رب نے میرے بھائی کو بتایا, میری اماں کو بتایا, میرے ابا کو پتا کوئی نہیں, میری بیوی کو پتا کوئی نہیں, میرے بیٹے کو پتا کوئی نہیں, میری بیٹی کو پتا کوئی نہیں, میرے ہمسائے کو پتا کوئی نہیں. رب نے تیری میری کتنی لاج رکھی ہوئی ہے, لیکن لوگوں اس رب کی بھی تو لاج رکھو. توبہ کرو تو پکی کرو, توبہ کرو تو سچی کرو. اگر تم رب کی لاج رکھو گے, رب کائنات نے تو پہلے ہی تمہاری لاج رکھی ہوئی ہے. وہ اللہ کل قیامت والے دن بھی لاج رکھے گا. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا, میں اللہ کے سامنے عرض کروں گا مولا میرے امت کے لوگوں کا حساب آپ نہ لو, میں لوں گا. اللہ اکبر. حضور فرماتے ہیں کہ میں عرض کروں گا اپنے اللہ سے کہ میرے جو امتی ہیں گناہگار, ان کا حساب میں لے کے مولا آپ کو بتا دوں گا, تاکہ میرے امتی کو اپنے گناہوں کی وجہ سے آپ سے شرم نہ ہے. اللہ فرمائیں گے میرے محبوب نبی, جب آپ حساب لوگے آپ سے بھی تو شرم آئے گی, آپ سے بھی تو آئے گی. مولا پھر آپ کیسے حساب لیں گے؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے میرے حبیب نبی گھبرائیے نہیں, میں آپ کے امتی کا جب حساب لوں گا اپنی رحمت والی چادر اس کے اوپر ڈال کر اس سے حساب لوں گا. جنت میں جائیے, جہنم میں وہ الگ بات ہے, لیکن اگر آپ کے سامنے اس کا حساب لوں گا آپ کو بھی تو شرمندگی ہوگی, لہذا میں چھپا کر اس کا حساب لوں گا. لوگ رب کائنات, اگر ہم رب کی لاج دنیا میں رکھیں گے, دنیا میں تو اللہ نے ہماری لاج رکھی ہوئی ہے, اللہ قیامت والے دن بھی ہماری لاج رکھیں گے. اگلی بات سنا, وہ جو نشو تھا پکی توبہ کر کے پہاڑ کے دامن میں جا کے بس گیا, اب توبہ نہیں توڑنی, اب توبہ پکی رہے گی. اللہ کی شان ہے, کچھ دن گزرے, وہاں اس نے ایک بھینس چلتی ہوئی نظر آئی. اس نے وہ بھینس پکڑ لی, شاید اپنے مالک سے بھاگ کر آئی ہے, اس نے اپنے پاس باندھ لی, خدمت کرتا رہا. کوئی آدمی تلاش کرتا ہوا آئے گا اس کو دے دوں گا, کوئی نہیں آیا. بالآخر اس بھینس نے بچہ دے دیا, بھینس کے تھنوں میں دودھ آ گیا, دودھ یہ استعمال کرتا رہا, جانور پالتا رہا. اللہ کی شان ہے, کچھ عرصے کے بعد ایک قافلہ وہاں سے گزرا, انہیں بڑی شدید پیاس لگی تھی, پینے کو پانی نہ تھا. نسروں کے پاس آ گئے, کہنے لگے اللہ والے پینے کو پانی دے دے. اس نے کہا پانی کوئی نہیں, پانی سے اعلیٰ پانی دودھ موجود ہے, دودھ پیو. دودھ پلایا, سب لوگ بڑے خوش ہو گئے. انہوں نے شہر کا راستہ پوچھا, اس نے شہر کا راستہ بتلا دیا. مشکل میں جو کام آئے, احسان کا بدلہ احسان ہوا کرتا ہے. ان لوگوں نے, کاملے والوں نے اس کو بڑی زیادہ رقم دے دی, ہدیہ دے دیا, لو اپنے پاس رکھ لو. وہ لوگ چلے گئے,
آج جو قیمت آ گئی، اس نے اس پیسوں سے وہاں دیہات میں جنگل میں کنواں کھدوا دیا پانی کا، تاکہ آنے جانے والوں کے کام آتا رہے۔ لوگ پانی کی وجہ سے وہاں آنے لگے، آبادی ہونے لگی، بسیرا ہو گیا، بستی بن گئی۔ اللہ کی شان ہے، اب یہ نسو اتنا نیک آدمی بن گیا، دور دور تک اس کی نیکی کا چرچا ہو گیا۔ وقت کے بادشاہ کو پتا چلا ایک بڑا نیک آدمی نسو رہتا ہے۔ بادشاہ نے پیغام بھیجا، نسو ہمیں ملنے کے لیے آؤ، ہم تمہارا دیدار کرنا چاہتے ہیں۔ اس کو پتا تھا بادشاہ پہچان نہ لے مجھے، اس نے جواب دے دیا بھی مجھے فرصت ہے، اپنا کام کرو، میں اللہ میں لگا ہوں۔ بادشاہ کو جب پیغام ملا بادشاہ ناراض نہیں ہوا، بادشاہ نے کہا چلو وہ نہیں آتا، ہمیں غرض ہے ہم خود جاتے ہیں۔ چل پڑا بادشاہ، اللہ کے شان، راستے میں بادشاہ فوت ہو گئے۔ اور اس زمانے کا رواج تھا بادشاہ خود جسے ملنے جا رہا ہو وہ کتنا اہم آدمی ہوگا، اگر راستے میں بادشاہ فوت ہو جاتا تو اس آدمی کو اس کی جگہ بادشاہ بنا دیا جاتا۔ توبۃ نصوحا، پکی توبہ کرنے کے اب فائدے سے لو۔ بادشاہ فوت ہو گیا، قبیلے والوں نے نسو کو اٹھا کر بادشاہ بنا دیا۔ قبیلے والوں نے نہیں، توبہ کی برکت سے میرے اللہ نے بادشاہ بنا۔ وہ شہزادی اسی بادشاہ کی بیٹی تھی جس کا ہار گم ہوا تھا، جب یہ بادشاہ بن گیا اسی شہزادی سے اس کی شادی ہو گئی۔ یہ بادشاہت کی وجہ سے نہیں، اللہ توبہ کی وجہ سے دلوا ہے۔ اس نے انصاف کی حکومت قائم کی۔ ایک دن اپنے تخت پہ بادشاہ نسو بیٹھا، ایک آدمی آیا، کہنے لگا بادشاہ سلامت، کئی سال پہلے میری بھینس گم ہو گئی تھی، مجھے بھینس چاہیے، انصاف چاہیے۔ وہ کہنے لگا اللہ والے تجھے تو میں کب سے ڈھونڈ رہا ہوں، یہ میری جو بادشاہت ہے وہ تیری بھینس نہیں تو دلوائی ہے۔ اس کا دودھ قافلے والوں کو پلوایا، انہوں نے پیسے دیے، میں نے کنواں کھدوایا، لوگ آباد ہوئے، بستی بن گئی، میری مشہوری ہوئی، بادشاہ ہرا تھا وہ فوت ہو گیا، میں بادشاہ بن گیا، تیری بھینس نے بنوایا ہے۔ اس کی بھینس بھی اس کے سپرد، اس کے بچے اس کے سپرد، اور کہا کہ میری جتنی مال دولت میری اپنی بن چکی ہے اس میں سے آدھا اس کو دے، تیری وجہ سے میں بادشاہ بنا۔ وہ جو بھینس لینے آیا تھا وہ کہنے لگا بادشاہ سلامت، تم کامیاب ہو گئے، نہ میں انسان نہ یہ بھینس ہے، میں بھی فرشتہ یہ بھی فرشتہ، یہ تو تیری آزمائش تھی، تیرا امتحان تھا، اللہ دیکھنا چاہتا تھا تو نے جو توبہ کی، اپنی عزت بچانے کے لیے توبہ کی یا اللہ کے لیے پکی توبہ کی تھی، تو امتحان میں کامیاب ہو گیا۔ یہ بھی فرشتہ میں بھی فرشتہ، تجھے تیری حکومت مبارک ہو۔ اسی وقت وہ دونوں فرشتے غائب ہو گئے، اور اللہ نے فرمایا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، جیسی توبہ نسو نے کی تھی ویسی پکی توبہ تم بھی کر لو، دونوں جہان میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس لیے آج ہم پکی توبہ کریں۔ اگر بقیہ زندگی کامیابی چاہتے ہیں، کامیابی بتا دوں کسے کہتے ہیں، دولت میں کامیابی نہیں، حکومت میں کامیابی نہیں، شہرت میں کامیابی نہیں، کامیابی ہے رب کی رضا میں۔ جب رب راضی ہونا، بندہ پھٹے پرانے کپڑوں میں بھی ہو تو مطمئن ہوتا، پیٹ بھوکا بھی ہو سکون کی نیند آتی ہے، پلے ایک روپیہ نہ ہو، اللہ نہ کرے 300 والا پٹرول 3000 کا بھی ہو جائے، اس کا دل مطمئن ہے، اسے کوئی ٹینشن نہیں ہوتی۔ سونا 1.5 لاکھ پہ پہنچنے والا ہے، یہ 1 کروڑ کا بھی ہو جائے اس کو کوئی پریشانی نہیں۔ اللہ نہ کرے کبھی بھی اتنی مہنگائی ہو ہماری زندگی میں، مطلب یہ اللہ
اللہ رب العزت دونوں جہان میں جس کو کامیاب کر دیں پکی توبہ کی بدولت اللہ اس کو اطمینان عطا فرما دیتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں کروڑوں روپے بینکوں میں ہیں، اربوں خربوں بینکوں میں ہیں، رات کو نیند کی گولی کے بغیر نیند نہیں آتی۔ اور ہمارے مدرسوں میں آؤ ایسے ملنگ پڑے ہیں، صبح اٹھانے پڑتے ہیں گھسیٹ گھسیٹ کے۔ بندے پوچھتے ہیں وہ کھانے کیڑی شے ہو، کیڑی گولیاں آج کل کھانے پہ ہوگی، سارے اتنے تو نہ موٹے بھی ہیں مسل کریں دیئے نہ اے ٹی ایم کیڑی ہونے کوئی اثر نہیں کریں دی۔ یہ سکون ہے، یہ اطمینان ہے۔ اور آخری بات سن لو، اگر پکی توبہ تم لوگوں نے کر لی اپنی زبان پر استغفار کے جملے سجاؤ گے، فائدہ کیا کیا ملے گا؟ اللہ رب العزت کا قرآن پڑھ کے دیکھو، اللہ فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں توبہ کرنا تمہارا کام ہے، میں اللہ بڑا مہربان ہوں، بڑا بخشنہار ہوں، تیرے ایک آنسو بہانے کی دیر ہے، 100 سال کے گناہوں کو فوراً معاف کر دوں گا۔ وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں توبہ کرنا تمہارا کام ہے، استغفار پڑھنا تمہارا کام ہے، دولت کی بارش میں اللہ کر دوں گا، پانی کی بارش میں اللہ کر دوں گا، زمینیں تمہارے نام لگ جائیں گی، مارکیٹوں کے مالک تم بن جاؤ گے، میں اللہ دولت بھی دوں گا، عزت بھی دوں گا، مال بھی دوں گا، اولاد بھی دوں گا، بیٹے بھی دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے یہ استغفار ایسی ایک اینٹی بائیوٹک دوائی بنائی ہے جو ہر مرض کے لیے شفا۔ حضرت حسن کی خدمت میں ایک آدمی آیا اور کہنے لگا اللہ والے روزی میں برکت کوئی نہیں، کوئی وظیفہ، فرمایا استغفار۔ ایک آیا کہنے لگا اللہ والے بارشیں نہیں ہو رہی، فرمایا استغفار۔ ایک اور آیا کہنے لگا جی بیٹا کوئی نہیں، استغفار پڑھو۔ ایک روایت میں ہے آیا کہنے لگا اولاد کوئی نہیں، فرمایا استغفار پڑھو۔ روزی میں برکت نہیں، جو بھی آیا استغفار استغفار۔ کوئی شاگرد یا مرید بیٹھا تھا، کہنے لگا اللہ والے سارے کو ہی کو پوری نیتی آ گئے ہو، کو دوائی تبدیل بھی کرو۔ فرمایا اپنی طرف سے نہیں دے رہا، اللہ نے جتنے یہ مریض آئے تھے نا ضرورت مند، ان سب کا علاج قرآن کی ایک ہی آیت میں لکھا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ جس چیز کی بھی ضرورت ہو استغفار پڑھو، حدیث شریف میں ہے استغفار پڑھنے والے کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی تو ہم استغفار پڑھنا بھی تو بھول گئے۔ تو رمضان شریف سے پہلے ان 12 دنوں میں اتنا استغفار پڑھو کہ ہمارے اللہ کو پسند آ جائے۔ ایسی پکی توبہ کرو ہمارے اللہ کو توبہ پسند آ جائے۔ کریں گے توبہ اللہ سے، اللہ دلوں کا حال جانتے ہیں۔ استغفار پڑھا کرو گے، نمازوں کی پابندی کریں گے، اپنے گھر والوں کو میری یہ ساری گفتگو جا کے سناؤ گے۔ کیوں جی یاد ہے کہ کوئی ایک ذرا سنائے کھڑا ہو کے؟ دوبارہ شروع سے شروع کرتا ہوں، بیٹھ جاؤ شروع سے، یہ مٹا ہوگی دوبارہ، یہ ویلے بھی دوبارہ شروع سے۔ پٹھان کی روٹیاں گنتی خراب ہو گئی تھی نا 50 کے بعد، وہ کہتا تھا کہ 50 ہو گئی، دکان والا ہوٹل والا کہتا تھا نہیں جی 52 ہو گئی، کہا لگا ماڑا چھوڑو اس حساب کو، دوبارہ 1 سے شروع کر دیں۔
تو دوبارہ بیان کرنا پڑے گا 1.5 گھنٹے کا. بات تو سب کو سمجھ آ گئی. گھر میں بھی جا کر بتاؤ, 2 ثواب کو بھی بتاؤ. اس وجہ سے میرا نام نہیں لینا کہ انہوں نے کہا. میں نے قرآن و حدیث سے آپ کے سامنے اللہ کی رضا کے لیے باتیں رکھی ہیں. نماز کے بغیر گزارا کوئی نہیں, نماز کے بغیر چارہ کوئی نہیں, یہاں بھی اور وہاں بھی. اور اسی طرح رمضان کی تیاری کے لیے